بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفدیۃ للصوم هذا نظیر للقضاء بمثل غیر معقول، فإن الفدیۃ بمقابلة الصوم لا يدركه عقل إذ لا مماثلة بينهما صورة وهو ظاهر ولا معنى، لأن الصوم تجويع النفس والفدية إشباع، وهذه الفدية لكل يوم هو نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير للشيخ الفاني الذي يعجز عن الصوم، لأجل قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، على أن تكون كلمة لا مقدرة أي لا يطيقونه، أو تكون الهمزة فيه للسلب أي يسلبون الطاقة، ليدل على الشيخ الفاني، وأما إذا حملت على ظاهرها فهي منسوخة على ما قيل إن في بدء الإسلام كان المطيق مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفدي، ثم نسخ بدرجات على ما حررته في التفسير الأحمدي۔ اور روزے کے لیے فدیہ ہے، یہ قضا بمثلی غیری معقول کی مثال ہے، کیونکہ فدیہ روزے کے مقابلے میں ہے جس کا ادراک عقل نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ ان دونوں کے درمیان نہ صورتاً مماثلت ہے اور وہ ظاہر ہے، اور نہ معناً مماثلت ہے، اس لیے کہ روزہ نفس کو بھوکا رکھنے کا نام ہے اور فدیہ کے معنی شکم سیر کرنا ہے، اور یہ فدیہ ہر دن کا گندم یا اس کے آٹے یا اس کے ستو یا خشک انگور کا آدھا صاع ہے، یا 1 صاع چھہارا یا جو ہے، اس بوڑھے کے لیے جو روزہ رکھنے سے عاجز اور مجبور ہو، کیونکہ باری تعالیٰ نے فرمایا ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اس بنا پر کہ کلمہ لا مقدر ہے، یعنی لا یطیقونہ، یا اس میں حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے، یعنی جن کی طاقت سلب کر لی گئی ہے، جو طاقت ہی نہیں رکھتے ہیں، تاکہ یہ آیت شیخ فانی پر دلالت کرے، اور جب یہ آیت اپنے ظاہر پر محمول ہو تو منسوخ ہوگی، کیونکہ کہا گیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے، پھر یہ حکم بتدریج منسوخ ہو گیا، چنانچہ میں نے اس کو تفسیر احمدی میں تحریر کر دیا ہے۔ الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، فدیۃ طعام مسکین،
اس بنا پر کہ کلمہ لا مقدر ہے، یعنی لا یطیقونہ، یا اس میں حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے، یعنی یسلبون الطاقۃ، تاکہ یہ آیت شیخ فانی پر دلالت کرے، اور جب یہ آیت اپنے ظاہر پر محمول ہو تو منسوخ ہوگی، کیونکہ کہا گیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے والے کو اختیار دیا گیا تھا کہ وہ روزہ رکھے یا فدیہ دے، پھر یہ حکم بتدریج منسوخ ہو گیا، چنانچہ میں نے اس کو تفسیر احمدی میں تحریر کر دیا ہے۔ عزیز طلبہ کرام، اس عبارت میں قضا بمثل غیر معقول کی مثال ذکر کی گئی ہے، چنانچہ فرمایا کہ روزہ نہ رکھ کر ایک روزے کے مقابلے میں فدیہ ایسی چیز ہے روزہ نہ رکھ کر ایک روزے کے عوض ایک فدیہ دینا قضا بمثل غیر معقول کی مثال ہے۔ روزہ نہ رکھ کر ایک روزے کے عوض ایک فدیہ دینا قضا بمثل غیر معقول کی مثال ہے۔ روزے کے عوض فدیہ مثل غیر معقول اس لیے ہے کہ روزے کے مقابلے میں فدیہ ایسی چیز ہے جس کا ادراک عقل نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ روزے اور فدیے کے درمیان نہ تو صورتاً مماثلت ہے اور نہ معناً مماثلت ہے۔ صورتاً مماثلت کا نہ ہونا تو ظاہر ہے، اور معناً مماثلت اس لیے نہیں کہ روزے کے معنی ہے نفس کو بھوکا رکھنا، بھوک پیٹ کی ہو یا شرمگاہ کی، اور بھوک متعارف ہو یا بھوک بمعنی پیاس ہو، بہرحال نفس کو مطلقاً بھوکا رکھنے کا نام روزہ ہے، اور فدیہ کے معنی ہے شکم سیر کرنا، اور چونکہ نفس کو بھوکا رکھنے اور نفس کو سیر کرنے کے درمیان تضاد ہے، اس لیے ان دونوں کے درمیان مماثلت نہ ہوگی۔ صاحب نور الانوار کہتے ہیں کہ شیخ فانی اور اس بوڑھے شخص کے لیے جو روزہ رکھنے سے عاجز اور مجبور ہو، فدیے کی مقدار یہ ہے کہ ہر روز ایک مسکین کو آدھا صاع گندم یا اس کا آٹا یا ستو یا خشک انگور یعنی کشمش دے، آدھا صاع، یا ایک صاع چھوہارے سوکھی کھجور، یا جو ایک صاع جو دے، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ قول ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ آیت کریمہ میں کلمہ لا مقدر ہے، تقدیری عبارت اس طرح ہے لا یطیقونہ، جیسے باری تعالیٰ کے قول یبین اللہ لکم ان تضلوا میں کلمہ لا مقدر ہے، اور تقدیری عبارت یوں ہے لئلا تضلوا، اور باری تعالیٰ کے قول وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ میں کلمہ لا مقدر ہے، اور تقدیر عبارت لِأَلَّا تَمِيدَ بِكُمْ، اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ جو لوگ روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں وہ مسکین کو فدیہ دے دیا کرے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یطیقون از اطاقت میں
حمزہ افعال سلب ماخذ کے لیے ہے۔ اطاق یطیق اطاقتاً باب افعال کا حمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے، یعنی وہ لوگ جن کی طاقت سلب کر لی گئی ہے، یسلبون الطاقت، وہ لوگ جن کی طاقت سلب کر لی گئی ہو وہ روزوں کا فدیہ دے دیا کرے۔ ان دونوں صورتوں میں آیت کا مصداق شیخ فانی بوڑھا شخص ہوگا، کیونکہ شیخ فانی روزہ رکھنے سے عاجز اور مجبور ہوتا ہے، اور اگر یہ آیت اپنے ظاہر پر محمول ہو، یعنی نہ کلمہ لا مقدر ہو اور نہ حمزہ افعال سلب ماخذ کے لیے ہو، تو اس صورت میں آیت منسوخ ہوگی، اور یوں کہا جائے گا کہ ابتداء اسلام میں روزہ رکھنے کی طاقت کے باوجود اختیار تھا، جی چاہے روزہ رکھے اور جی چاہے اس کے بدلے فدیہ دے دے۔ لیکن بعد میں آیت فمن شہد منکم الشہر فلیصم سے اختیار کا حکم منسوخ ہو گیا۔ اس صورت میں شیخ فانی کے حق میں فدیے کا وجوب صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجماع سے ثابت ہوگا۔ صاحب نور الانوار نے کہا ہے کہ روزہ تدریجی طور پر فرض کیا گیا ہے، اس لیے بار بار منسوخ کرنا پڑا، جس کی تفصیل بحوالہ تفسیر احمدی یہ ہے۔ ابتداء اسلام میں ایک دن یعنی عاشورہ کے دن کا روزہ فرض کیا گیا تھا، عاشورہ کے دن کا روزہ فرض کیا گیا تھا۔ پھر ہر مہینے میں ایام بیس کے 3 روزوں 13، 14، 15 انہیں ایام بیس کہتے ہیں، 13 تاریخ، 14 تاریخ، 15 تاریخ۔ ایام بیس کے 3 روزوں 13، 14، 15 سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی یوم عاشورہ کی۔ پہلے یوم عاشورہ کے دن کا روزہ فرض کیا گیا تھا، محرم کی 10 تاریخ یوم عاشورہ، اور ذی الحجہ کی 9 تاریخ یوم عرفہ ہے، 10 تاریخ یوم النحر ہے، قربانی کا دن۔ یوم عاشورہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ فرض تھا۔ پھر ایام بیس ہر مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزے کو فرض کیا گیا، اور یوم عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو ان کے ذریعے منسوخ کر دیا گیا۔ پھر ایام بیس کے روزوں کی فرضیت رمضان کے روزوں سے منسوخ ہو گئی، لیکن رمضان کے روزوں کو اختیار کے ساتھ فرض کیا گیا، یعنی مکلف کا جی چاہے رمضان کا روزہ رکھے اور جی چاہے تو روزہ نہ رکھ کر کے ہر روزے کا فدیہ دے دے، جیسا کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ اپنے ظاہر پر محمول ہونے کی صورت میں اس پر شاہد ہے۔ پھر باری تعالی نے خبر دی کہ روزہ رکھنے اور فدیہ دینے کا اگرچہ اختیار ہے، لیکن روزہ رکھنا بہتر ہے، چنانچہ ارشاد ہے ان تصوموا خیر لکم۔ پھر فمن شہد منکم الشہر فلیصم آیت سے یہ اختیار بھی منسوخ ہو گیا۔ اور شب و روز کا روزہ فرض ہو گیا، چنانچہ غروب آفتاب کے بعد سے عشاء کی نماز تک کھانے پینے کی اجازت تھی، اس کے بعد اگلے دن کے غروب تک کھانا پینا اور جماع کرنا حرام تھا۔ پھر باری تعالیٰ کے قول علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم
فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر۔ اس آیت کریمہ سے رات کا روزہ منسوخ ہو گیا۔ اس آیت کریمہ کے ذریعے سے رات کا روزہ منسوخ ہو گیا اور طلوع فجر صادق سے لے کر غروب تک کے لیے روزہ فرض رہا۔ طلوع فجر، اب یہ آخری صورت رہی، طلوع فجر صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کے لیے روزہ فرض رہا اور قیامت تک فرض رہے گا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔